بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر یوسف کی قبر کھود کر ان کی لاش کیوں نکالی تھی؟ دوستو، جب کبھی بھی ہماری دنیا کے اتہاس میں آنے والے سب سے مشہور پیغمبروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو ضرور لیا جاتا ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام ہماری دنیا کے اتہاس کی ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ مانا جاتا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف ان کا ذکر پوری تفصیل کے ساتھ بائبل میں موجود ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی ان کے نام سے پوری ایک سورت ہی موجود ہے، جن میں اتار چڑھاؤ سے بھرپور حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل زندگی کو بیان کیا گیا ہے۔ اب مسلمانوں اور دوسری قوموں کے درمیان حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ ہم مسلمان تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، مگر انگلش کنٹریز میں رہنے والے لگ بھگ سارے کے سارے لوگ ان کو یوسف کی جگہ جوزف کے نام سے پکارتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر سے متعلق اتہاس کی کتابوں میں کچھ ایسی حیران کر دینے والی باتیں موجود ہیں کہ جن کو سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ نظر ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پر ڈال لیتے ہیں۔ بچپن ہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر نبی ہونے کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے انوکھا خواب دیکھا کہ ایک سورج اور چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے فوراً آ کر اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ خواب بیان کیا، جس پر انہوں نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس خواب کے بارے میں کسی کو بھی نہ بتائیں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، اس لیے وہ اپنے والد کی حکمت نہ سمجھ سکے اور جا کر اپنے سوتیلے بھائیوں کو خواب بتا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ خواب میں چاند، سورج اور 11 ستاروں کا مطلب سجدہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج سے مراد ہمارے والد حضرت یعقوب ہیں اور چاند سے مراد ہماری ماں، اور 11 ستاروں کا مطلب ہم سبھی سوتیلے بھائی ہیں۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ یہ یوسف ہم سبھی بھائیوں کو حقیر سمجھتا ہے اور ہمیں والد کی نظروں میں گرانا چاہتا ہے۔ بس اسی دن سے ان سبھی بھائیوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی نفرت بیٹھ گئی، اور پھر ایک دن موقع پا کر وہ سبھی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو دور ایک ریگستان میں لے کر گئے، اور وہاں لے جا کر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ مارا پیٹا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کافی زخمی ہو گئے۔ ان کا ایک بھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خنجر سے قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن بڑے بھائی نے اسے ایسا کرنے سے روک لیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے زخموں سے خون صاف کرنے لگا۔ ساتھ ہی ساتھ اس بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو سمجھایا کہ اب یوسف کو معاف کر کے انہیں گھر واپس لے چلو، لیکن بڑے بھائی کی ایسی باتوں پر سبھی چھوٹے بھائی غصہ ہونے لگے، اور قریب تھا کہ یہ سبھی بھائی مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس بڑے بھائی کو بھی قتل کر دیتے۔ اسی لیے بڑے بھائی نے موقع غنیمت سمجھ کر کہا کہ چلو یوسف کو قتل تو نہ کرو، لیکن اسے کسی ویران کنویں میں ڈال دو۔ یہ سن کر سبھی بھائیوں نے حامی بھرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا
اور دور ریگستان کے ایک گہرے و نمکین پانی کے کنویں کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض نکالی اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر پھینک دیا۔ پھر ان سبھی بھائیوں نے ایک بکرا ذبح کیا، اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پوری طرح رنگ لیا۔ پھر اسے لے کر وہ گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ آخر یوسف کہاں ہے، تو وہ سبھی لوگ گھٹنوں پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو قمیض دکھاتے ہوئے کہا کہ ہم لوگ یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر دور کھیلنے چلے گئے تھے، مگر شام کے وقت جب ہم سامان کے پاس لوٹے تو دیکھا کہ میرا بھائی یوسف کو تو بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے ہوئے وہ قمیض لے کر اپنے کمرے میں چلے گئے، مگر کچھ دیر بعد واپس آئے اور اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ اے لڑکو، اگر یوسف کو بھیڑیا نے کھایا ہے تو ان کی قمیض تو پھٹی ہونی چاہیے، لیکن یا تو بالکل صحیح سلامت ہے، تو آخر وہ بھیڑیا کتنا سمجھدار تھا۔ والد کی ایسی بات سن کر ان سبھی بیٹوں کے پاس کوئی جواب نہ بچا۔ تھوڑی دیر بعد یہودا نے کہا کہ اس بات پر تو ہم لوگ بھی حیران ہیں کہ آخر ان کی قمیض کیوں نہیں پھٹی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ میرے لڑکے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اسی لیے کہا کہ اے میرے بچوں توبہ کر لو، کیونکہ ہمارا خدا سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لڑکوں سے ناراض رہے اور یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے پاس سے گزر رہے ایک تجارتی قافلے نے نکال لیا اور پھر انہیں مصر کے بازار میں جا کر ایک غلام کے طور پر عزیز مصر کے ہاتھ بیچ دیا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھی طرح سے پالا پوسا، یہاں تک کہ اسی کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی عطا فرمائی تھی، اسی لیے جو بھی انہیں دیکھتا تو حیران رہ جاتا تھا۔ عزیز مصر کی ایک بیوی تھی کہ جن کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر ان کے عشق میں گرفتار ہو گئی، اور پھر ان سے ایک دن موقع پا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی بری خواہش کو اظہار کیا۔ زلیخا چاہتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لیٹ کر غلط کام کرے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کام سے انکار کر دیا۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام جلدی سے دروازے کی طرف بھاگے۔ ایک کے بعد ایک لگاتار 7 دروازے کھلتے چلے گئے، اور جب آخری دروازے پر پہنچے تو سامنے زلیخا کا شوہر عزیز مصر کھڑا تھا۔ شوہر کو دیکھ کر زلیخا نے بڑی چالاکی کے ساتھ سارا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اے میرے شوہر، تیرے گھر میں رہ کر جو تیری ہی بیوی کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس غلام کو تو یا تو جیل میں ڈلوایا جائے یا تو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً عزیز مصر سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، معاملہ اس کا بالکل الٹا ہے، کیونکہ یہ خود ہی اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھ کو پھسلایا کرتی تھی۔ ایسے موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک دودھ پیتے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دیتے ہوئے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا گیا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ عزیز مصر پورے شہر میں اپنی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اس کو لگتا تھا
کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس کی بیوی نے ایسا غلط کام کیا ہے تو پورے شہر میں اس کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ لیکن دوستو، اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے دھیرے دھیرے وقت کو بدلا اور حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ بچپن سے ایک غلام کے طور پر بکتے چلے آ رہے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ مصر کا بادشاہ بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے بھائیوں سے بھی ہوئی جو کہ کنعان سے مصر شہر کی طرف غلہ لینے کے لیے آئے تھے، اور پھر بعد میں بھائیوں کی مدد سے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہی کی وجہ سے حضرت یعقوب کی آنکھوں کی روشنی بھی واپس آ گئی تھی۔ اب دوستو، اگر بات کریں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کی تو آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 120 سال کی عمر پائی، اور جب وفات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو لے کر لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں رہنے والے لوگوں کی محبت کا عالم یہ تھا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہمارے محلے میں دفن کیا جائے، لیکن ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے، تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کو ٹچ کرتا ہوا گزرے اور اس کے پانی سے پورے مصر والوں کو برکت حاصل ہو جائے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک ایک سنگ مرمر کے صندوق میں اچھی طرح سے بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا، کہ جس دریا کو آج کے دور میں بہت سارے لوگ نائل کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ مصر کی وہی ندی ہے کہ جس کے پاس دنیا کی سب سے لمبی ندی ہونے کا ریکارڈ ہے۔ فی الحال لگ بھگ 400 سال کا ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو مصر چھوڑنے کا حکم ہوا، تو ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی دریائے نیل سے نکال کر اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی لے کر نکلے، اور بعد میں اس کو لے جا کر فلسطین میں اسی جگہ دفن کر دیا گیا کہ جہاں پہلے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ دادا کی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔